اس طرح سب کچھ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، انشاءاللہ آگے سب کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سطح پہ پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ فرشتے بھی نظر آئیں گے۔ کیا نظر آئیں گے بھائی؟ لیکن جلدی نہ کرنا 4 مہینے والوں، کوئی پگڑی باندھ کر کہتے نظر نہیں آ رہے کیا ہے؟ اب نے فرمایا صحابہ کرام کو فرشتے نظر آ گئے تھے 15 سال کے بعد۔ کب نظر آئے تھے؟ عمومی طور پر، ایک دکھ تو پہلے بھی تھا۔ کب تھا؟ میدان بدر میں۔ 13 سال یہ سب کچھ کرتے مکہ مکرمہ میں، ایمان اخلاص اللہ کا دھیان، یہی باتیں ہو رہی، باقی احکامات نہیں ہیں۔ اور 2 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں، ہجرت کے دوسری سال پھر رمضان شریف میں ہوئے بدر۔ پھر سر کے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں کہ فرشتے اتر رہے ہیں، آنکھوں سے دیکھ رہے کہ یہاں ہاتھ ہل رہا ہے، وہاں فرشتے کیا کر رہے ہیں، اس کے سر کو کاٹ رہے ہیں۔ لکڑی دے دی، تلوار بن گئی، کیا بن گئی؟ یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ تو اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے، آپ کو بھی نیت ہے انشاءاللہ بھائی۔ یہ بنیادی 2 باتیں، کلمہ نماز، جب یہ آ جائے گا انشاءاللہ پھر آگے پورا دین انشاءاللہ آ جائے گا۔ پھر یہ مشین ہر جگہ صحیح استعمال ہوگا، مصلی کے اوپر بھی اور تخت کے اوپر بھی۔ یہ نہ ہوگا کہ مصلی کے اوپر تو پیغمبر کی امتی ہے، نماز سنت کے مطابق، وہ کاروبار یہ کیا ہے، کاروبار میں یہودی اصول پر ہے۔ یہاں سے پورا بیان سماعت فرمائیں، بڑا اہم بیان ہے، اور شیئر بھی کریں، کمنٹ کرنا تو بالکل نہ بھولیے۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم جددوا إيمانكم، قيل يا رسول الله وكيف نجدد إيماننا؟ قال أكثروا من قول لا إله إلا الله، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، اللہ جل جلالہ کائنات کے ہر ذرے کے، ہر فرد کے خالق و مالک ہے۔ ہم سب کو، کل کائنات کو، کائنات کے ہر ذرے کو، ہر فرد کو اللہ نے بنایا ہے۔ ہم سب اور کل کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، اور سب کی تربیت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہم سب محتاج ہیں، اور اللہ قادر مطلق ہے۔ اللہ پاک کرنے میں کسی کے محتاج نہیں ہے، اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے۔ وہ اللہ جو اتنی قدرت و طاقت والا ہے، اس اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے، اللہ کے ساتھ جوڑ پیدا ہو جائے، دل اللہ کی طرف ہو جائے، اللہ کے احکامات پر چلنا نصیب ہو جائے۔ اس کے لیے ذریعہ کیا ہے، اس کے لیے سبب کیا ہے؟ وہ دین ہے۔ دین جو ہے اللہ کے ساتھ تعلق پیدا ہونے کا، اللہ کے ساتھ جی لگانے کا، اللہ کی طرف دل پھرنے کا سبب ہے، ایک ہی سبب ہے۔ اور دین کیا ہے؟ حضرت بھائی لکھنا چھوڑ دو بھائی، سنو لکھنے والوں،
وہ سب کچھ لکھا ہی ملا ہے، نوشتہ کافی ہو چکا ہے۔ اور دین کیا ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ انسانی جسم جو ہے یہ عمل کی مشین ہے، اس مشین کو ہر جگہ صحیح استعمال کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طریقے لے کر کے آئے۔ ان طریقوں کے مطابق استعمال ہونا، اس پہ چلنا، یہ اللہ کے ساتھ تعلق کا ذریعہ ہے۔ اور وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق ہونے کا سب سے بڑا ذریعہ دین ہے، وہ دین سننے سے نہیں آتا ہے، لکھنے سے نہیں آتا ہے، سیکھنے سے آتا ہے۔ یہ ہمارا یہاں جمع ہونا، کہنا، سننا، اللہ کے راستے میں پھرنا، جماعتوں میں جانا، دعوت دینا، یہ سب کچھ دین سیکھنے کی۔ اور دین کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے، وہ اللہ کے نبی جو ترتیب زندگی لے کر کے آئے ہیں، وہ سارے مجموعی کا نام دین اسلام ہے۔ جس طرح رکوع نماز جو ہے صرف رکوع کرنے کا نام نہیں ہے، صرف سجدہ کرنے کا نام نہیں ہے، صرف قیام کرنے کا نام نہیں ہے، بلکہ وضو سے لے کر سلام تک جو مجموعہ ہے اس مجموعی کا نام نماز ہے۔ اس طرح دین جو ہے کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے۔ اس زمانے میں دو کا یہ لگ گیا کہ پورا دین امت کی زندگیوں میں نہیں ہے، جس کو جو کچھ مل گیا کہتے میں پہنچ گیا، حالانکہ وہ اجزاء دین ہے، اور وہ اجزاء بھی شکل ہے، حقیقت سے خالی۔ تو دین زندگیوں میں آ جائے، یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اور پھر ہم سب فقیر و محتاج ہیں، اللہ غنی ہے، تو اللہ کی قدرت سے ہم براہ راست پیدا حاصل کرنے والے بن جائیں۔ براہ راست سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ راضی ہو کر، اللہ خوش ہو کر نعمتوں کے دروازے کھول دے، ناراض ہو کر نہیں۔ دشمنوں کو تو اللہ دے رہے ہیں، فرعون کو حکومت دی ناراض ہو کر، غصے ہو کر، نمرود کو بھی حکومت دی، حامان کو وزارت دی، قارون کو خزانے دی۔ اور صرف اس زمانے میں نہیں، ہر زمانے میں کتنے فراعنہ ہیں، اس وقت کتنے فراعنہ دنیا میں موجود ہیں، کتنے نماردہ ہیں، کتنے قارون ہیں۔ ان سب کو جو کچھ اللہ دے رہے وہ راضی ہو کر نہیں دے رہے، خوش ہو کے نہیں دے رہے، ناراض ہو کر، غصے ہو کے دے رہے۔ وہ زندگی بنانے کے لیے نہیں ہے، کامیاب ہونے کے لیے نہیں ہے، ان کو عذاب دینے کے لیے اور ذلیل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کے اس کا نام ہے مخلوق سے فائدہ حاصل کرنا، قدرت سے براہ راست استفادہ، یہ کہ اللہ راضی ہو کر، خوش ہو کر نعمتوں کے دروازے کھول لے۔ تو اس کے لیے تو پورا دین ہے، لیکن دین میں جو احکامات میں سب سے پہلا حکم ہے وہ نماز ہے۔ تو اللہ کے ساتھ اور اللہ کی قدرت سے براہ راست پیدا حاصل کرنے کے لیے ہم سب کو نماز کا عمل دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل، کوئی ضرورت، کوئی تنگی پیش آئے، فوراً کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ اور پہلے انبیاء علیہ السلام کا بھی یہی معمول رہا، تمام انبیاء علیہ السلام کی، کہ ہر مشکل میں، ہر تنگی میں، ہر پریشانی میں نماز پڑھ کے اللہ سے مانگتے تھے۔ اور مجھے آپ کو بھی یہی حکم ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ دیکھو حاجتوں کا انسان محتاج ہے، اس انسان کہتے حاجت مسلم ہے، حاجت آئے گی، حالات تو آئیں گے۔ اب حالات ہمارے قبضے میں نہیں ہے، حاجتوں کا آنا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، حاجتوں کا پورا ہونا بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ سب کچھ اللہ کے قبضے میں ہے۔ ہمارے ذمہ کیا ہے کہ ہر حاجت میں، ہر مشکل میں اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اپنے آپ کو روک دیں۔ حاجتوں کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ حالات کا سب سے پہلا تقاضا، حملہ کیا ہوتا ہے؟ مخلوق کی طرف جانا۔ دل مخلوق کی طرف جائے گا، مال کی طرف، مال والوں کی طرف، حکومت کی طرف، حکومت والوں کی طرف، چیزوں والوں کی طرف۔ اس کو روکنا، بریک لگا دیں، اور دل کو متوجہ کرو اللہ کی طرف۔ اور پھر اللہ نماز پڑھ کر کے اللہ سے مدد مانگو۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام بھی، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ہمیں بھی یہی حکم ہے۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام نماز پڑھ کے جب اللہ سے مانگتے تھے ہر حال میں، ہر مشکل میں، تو ان کو نمازوں پہ کیا ہوا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم کو سمجھانے کی پوری کوشش کی، لیکن جب وہ نہ سمجھے تو پھر نوح علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ ان کا ایک بھی گھر بھی باقی نہ رہے، سب کو اللہ نے ختم کر دی۔
موسیٰ علیہ السلام فرعون کو سمجھا رہے تھے، اس کے قوم کو سمجھا رہے، بہت سمجھایا، جب سمجھ میں نہ آیا تو آخر میں کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، ربنا اطمس علی اموالہم واشدد علی قلوبہم فلا یؤمنوا حتی یروا العذاب العلیم۔ یا اللہ، جس حکومت کی بنیاد پر، جس مال کی بنیاد پر، جس فوج کی بنیاد پر یہ تکبر کر رہے ہیں، نہیں مان رہے، اے اللہ ان سب پہ جاڑو پھیر دے۔ اللہ نے ختم کر دی۔ سلیمان علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دعا مانگی، رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی۔ اے اللہ، سب سے پہلے تو میرا آخرت بنا دے۔ انبیاء معصوم ہوتے ہیں، نبی کی مغفرت کیا ہے؟ رفع درجات ہے۔ میرا آخرت بنا دے، اپنا تعلق اور زیادہ نصیب فرما دے، اور دنیا میں یا اللہ مجھے سلطنت دے دے، بادشاہت دے دے، اور وہ بادشاہت دے دے جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ یہ دعا مانگی، اور دعا مانگنے کے بعد کیا ہوا؟ قرآن شریف میں ایک لکیر میں یہ دعا ہے، اسی میں جواب ہے کہ میں نے دے دیا، بادشاہت بھی دے دی۔ اچھا، ابراہیم علیہ سلیمان علیہ السلام بادشاہت کیوں مانگ رہے تھے؟ اس زمانے میں ملک و مال کا جو کیا ہوا ہے، فتنہ ہے، دل اس پہ لگا ہوا ہے، تو اپنے دل کی چاہتوں کو انبیاء کی زندگیوں سے ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی بھی حکومت مانگ رہے، اللہ کے نبی بھی مانگ رہے، مانگ تو رہے، میرے مانگنے میں، آپ کے مانگنے میں، ان کے مانگنے میں فرق ہے۔ اللہ کے نبی حکومت کیوں مانگ رہے ہیں؟ علماء نے لکھا ہے کہ دین جو ہے، اگر دین کے 100 حصے ہو جائیں، بطور مثال دین کو 100 حصوں میں تقسیم کرو، 75 حصے وہ ہے جس کے لیے حکومت کی ضرورت نہیں، جس کے لیے طاقت کی ضرورت نہیں، اسلحہ کی ضرورت نہیں ہے، جس کے لیے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس کے بغیر ہو سکتا ہے۔ ایمان ہے، تقویٰ ہے، اعمال صالحہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، دی خیر کے کتنے کام ہیں، یہ سب کچھ بغیر مال کے، بغیر حکومت کے ہو سکتے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں، میں ہمت چاہیے اس کے لیے۔ البتہ دین میں 25% احکامات وہ ہے جس کے لیے طاقت ضروری ہے، اور ان 25% احکامات کا تعلق عام لوگوں کے ساتھ نہیں ہے، ان 25% احکامات کا تعلق بدماشوں کے ساتھ ہے، نہ ماننے والوں کے ساتھ ہے، احکامات توڑنے والوں کے ساتھ ہے، شرابی ہے، زانی ہے، ڈاکو ہے، چور ہے، بدماش ہے، ظالم ہے، کافر ہے، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان کو سیدھا کرنے کے لیے، ان کی گوشمالی کرنے کے لیے جو احکامات ہے، ان احکامات کو نافذ کرنے کے لیے طاقت چاہیے۔ اور پھر اللہ کا دستور یہ ہے، قانون یہ ہے کہ یہ جو 75% احکامات جو طاقت کے بغیر نافذ نہیں ہو سکتے، یہ طاقت اللہ پاک ان کو دیں گے، یہ ان کا حق بنتا ہے جو 35% احکامات کو پورا کر کے دکھا دیں۔ وہ ہوتا ہے مؤید من اللہ، وہ ہے اللہ کی طرف سے تائید، وہ اللہ کی نعمت۔ تو نبی تو ماشاءاللہ اپنی زندگی میں 100% کامل ہے، تو جب اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے سلطنت دے دے، تو دنیا کی محبت نہیں ہے، اس لیے دیا تھا کہ یہ جو باقی احکامات ہیں، بدماشوں کو سیدھا کرنا، آپ کے احکامات کو نافذ کرنا، اس کے لیے مانگ رہے تھے۔ اور کیسے مانگی؟ اس کے لیے کیا کیا؟ نماز پڑھ کے دعا مانگی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ارے ملک پرستوں، ارے کرسیوں کی دیوانوں، ارے منصب کے عاشقوں، نماز پڑھ کے جب اللہ کو راضی کر کے مانگا جائے تو اللہ حکومت طاقت اس طرح دے دے جس طرح سلیمان علیہ السلام کو دیا۔ اور پھر انبیاء علیہ السلام کے قصے جو صحیح روایتوں میں کتنے ہیں۔ آخر میں آ جاؤ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں ساری رات نماز پڑھ رہے ہیں، اور نماز پڑھ کے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ سے مدد مانگ رہے تھے کہ اللہ چھوٹی سی جماعت ہے، اگر یہ باقی نہ رہا تو آپ کا نام لینے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اس کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے، دعا مانگ رہے، نماز پڑھ رہے، دعا مانگ رہے۔ اس پر کیا ہوا؟ اس پر فرشتوں کا اترنا شروع ہو گیا۔ اب ایک فرشتہ نہیں، ہزاروں کے حساب سے فرشتے، 3000 پھر 5000، اور فرشتوں کو اتارنے کے ساتھ حکم بھی دیا، وہی بھی کی کہ یہ کس لیے ہے؟ یہ ہزاروں فرشتے اطمینان دلانے کے لیے ہے، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اصل تو میری مدد ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ فرشتے ایک بھی کافی ہے، ہزاروں کے حساب سے اتر رہے ہیں
مطمئن کرنے کے لیے، ورنہ فرشتے جو ہے مخلوق جنس چھوٹی ہے، اللہ کے سامنے ساری مخلوق کیا ہے؟ بہت چھوٹے، کچھ نہیں کر سکتے، لیکن مخلوق میں بڑا چھوٹا تو ہے نا، تو مخلوق میں سب سے بڑی مخلوق اور سب سے بڑی طاقت فرشتوں کی، کتنی بڑی طاقت ہے سمجھانے کے لیے حضرت نے بتایا ہے کہ اگر ساری دنیا کے چوہے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، جتنی چوہے دنیا میں ہے، سفید ہے اور کالے ہیں، گورے ہیں اور سیاہ رنگ کے ہیں، یہ سارے بڑے بڑے چوہے دنیا میں جتنی بھی موجود ہیں، جو ہمیں معلوم ہے، جو ہمیں معلوم نہیں، جن کو ہم جانتے، جن کو ہم نہیں جانتے، ان سب کو اگر ایک میدان میں جمع کیا جائے، ساری چوہوں کو، اور درمیان میں ایک بلی لا کے چھوڑ دے اور بلی ایک دفعہ آواز لگا دے میاؤں، تو جب بلی کا آواز ایک دفعہ سب تک پہنچ جائے گا تو چوہے کہاں ہوں گے؟ بولو بھائی، گورے کہاں ہوں گے؟ سفید کہاں ہوں گے؟ کالے کہاں ہوں گے؟ کسی کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملے گا۔ اس طرح ایک فرشتہ بھی چیخ مار دے، سب مر جائیں گے۔ اس طاقت والے فرشتوں کو اللہ کی نبی کی نماز اور دعا پہ اللہ اتار رہے ہزاروں کی حساب سے، اور اللہ نے مدد دی، اس کے ساتھ پھر قتال بھی ہے۔ لیکن آگے غزوہ احزاب میں جا کر، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں پریشانی ہے، خوف ہے، سردی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، سارے عرب جمع ہیں، لیکن وہاں نماز پہ نماز، نماز پہ نماز، نماز اور دعا، نماز اور دعا، نماز اور دعا، صرف نماز کی دعا اور نماز پر بغیر قتال کے اللہ نے فتح دے دی، سب بھاگ گئے۔ تو یہ ہم دیکھنا بھی کہ انبیاء علیہ السلام جب ہر حال میں نماز پڑھ کے مانگتے تھے، اللہ نے ان کی نمازوں پہ کیا کیا؟ سلیمان علیہ السلام کو سلطنت دی، اور پھر کتنی شاندار قسم کے بادشاہت ہے۔ ایک چیز سے اندازہ لگاؤ کہ جو تخت سلیمانی ہے بیٹھنے کی، اس میں کتنی گنجائش تھی، وہ تو اللہ کے علم میں ہے۔ مفسرین نے تو پتہ نہیں بہت زیادہ تعداد لکھی، ہزاروں لاکھوں کا بھی لکھا ہے، لیکن جہاں تک صحیح روایت ہے کہ وہ جتنے مخلوق ہے، وہ ذرا ہے، مشیر ہے، انسان ہے، جنات ہے، وہ سارے بیٹھ گئے اور دمشق سے روانہ ہوئے۔ تو اس کے لیے نظام کیا تھا؟ اس تخت کا اڑنا جو تھا وہ بجلی پہ نہیں تھا، تیل پہ نہیں تھا، گیس پہ نہیں تھا، اللہ نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ سخرنا لہ الریح، ہم نے ان کے لیے مسخر کر دیا ہوا کو، رخاءً، بالکل نرمی کے ساتھ، جب حکم دیا تخت کو اٹھا لیا اور وہاں سے روانہ ہو گئے، اور بالکل آرام کے ساتھ دوپہر کے وقت استخر پہنچ گئے، وہاں اتر گئے، وہاں قیلولہ کیا سلیمان علیہ السلام نے، اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور رات کابل پہنچ گئے۔ غدوها شہر ورواحها شہر، اور ہوا ان کو لے جا رہے بالکل نرمی کے ساتھ، کوئی جھٹکے مٹکے نہیں ہے، ہماری طرح نہیں ہے۔ وہ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ بڑے دعوے کر رہے سائنس والے کہ ہم نے ساری دنیا پہ کنٹرول حاصل کر لیا، خلا بھی ہم نے مسخر کر دیا، دیکھو جہازیں اڑ رہی ہیں، اور اگلے دن جب جہاز گر جاتا ہے تو اعلان کرتے کہ بدقسمت طیارہ گر گیا۔ کیا گیا بھائی؟ جب چلنا ہو تو میرا کارنامہ ہے، جب گر گیا تو بدقسمت ہے۔ تو اس تخت کو لے کے جا رہے ہیں اور بالکل کوئی حرکت نہیں ہے۔ یہ نہیں ہوتا ہمارے جہازوں کی طرح کہ بادل میں پھنس گئے تو جھٹکے شروع ہو گئے اور جھٹکے لگ دے کہ اللہ میرا توبہ 4 مہینے کا ارادہ ہے، یہ نہیں ہو رہا وہاں پہ، بالکل آرام کے ساتھ جا رہے ہیں۔ یہ سب کچھ دعا، نماز اور نماز کے بعد دعا پی ہوئی، اس کو سمجھے ہم۔ تو اللہ جل جلالہ نے اپنی قدرت سے براہ راست فائدہ حاصل کرنے کے لیے نماز کا عمل دیا گیا۔ اب آگے ہے کہ ہم بھی تو نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے نمازوں پہ تو تخت سلیمانی تو چھوڑ دو، ایک مکی بھی مسخر نہیں ہے، وہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہم اس کو ہٹا رہے، وہ ہٹ نہیں رہے۔ تو قرآن پاک میں 2 قسم کے نمازیوں کا ذکر ہے۔ ایک قسم کے نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ارشاد خداوندی ہے فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، اور ایک قسم کی نمازی وہ ہے جن کے بارے میں قرآن پاک میں ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اس نماز کا، ان نمازیوں کا نتیجہ آخر کیا ہوگا؟ ناکامی، رسوائی، عذاب۔ اب ان کا کیا ہے؟ دونوں جہان کے کامیاب۔ حضرت فرمایا کرتے تھے مولانا محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جب اللہ کی کتاب میں نمازی 2 قسم کے ہیں تو نماز بھی 2 قسم کے ہیں۔
دو قسم کے نمازوں کی تب نمازی دو قسم میں تقسیم ہوں گے نا. تو عدد آسان کرتے ہیں کہ ایک بچوں والی نماز ہے، ایک صحابہ والی نماز ہے. بچوں والی نماز پہ کچھ نہیں ہوتا ہے، وہ تو ناکامی کا ذریعہ ہے. اب بچوں والی نماز کو سیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اتنی بات ہو جائے کہ بچوں سے اسکولوں کالجوں سے گھروں سے نکال کر کے مسجد میں لے آؤ، اٹھنا بیٹھنا ان کو خود ہی آتا ہے. لیکن بچوں کے نماز میں نہ اخلاص ہوتا ہے، نہ اللہ کا دھیان ہوتا ہے، نہ اللہ کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے، نہ اتباع سنت ہوتا ہے، اور پتہ نہیں وضو بھی ہے یا نہیں ہے. یہ بھی نماز ہے، یہ بچوں والی نماز ہے. ایک صحابہ والی نماز ہے. صحابہ والی نماز کے لیے جس طرح وضو شرط ہے ظاہری طہارت کے لیے، اس کے بغیر نماز نہیں ہے. اس طرح صحابہ کی نماز میں ظاہری طہارت کے ساتھ اندر کے دل کی پاکی ضروری ہے، اور اس کا نام ایمان اور یقین ہے اور اخلاص ہے. تو صحابہ والی نماز میں ایمان سیکھنا ضروری ہے، اخلاص سیکھنا ضروری ہے، اللہ کا دھیان سیکھنے سے آتا ہے، اتباع سنت جو ہے سیکھنے سے آتا ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین سیکھنے سے آتا ہے. یہ سب کچھ پیدا ہونے سے صحابہ والی نماز ہوگی. اب ان سب کے بغیر کون سی نماز ہے؟ بچوں والی نماز. تو اللہ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ اس نماز پر نہیں ہے جو پرانے کپڑے کی طرح لپٹ کر منہ پہ مار دی جاتی بچوں والی نماز پر. اس پر تو وعید ہے کہ بد دعا دے رہی ہے، یہ تباہ ہو رہا ہے، اپنے نمازوں کی وجہ سے تباہ ہو رہا ہے، خراب نماز پڑھ رہا ہے، نماز کو خراب کر رہی ہے، نماز بد دعا دے رہی ہے. وہ نماز جو نہایت روشن چمکدار بن کے اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر کے اس نمازی کے لیے دعائیں مانگ رہی ہے، وہ کون سی نماز ہے؟ حضرت فرمایا کرتے تھے وہ نماز ہے جس کا ظاہر بھی ٹھیک ہو اور باطن بھی ٹھیک ہو. ظاہر سے کیا مراد ہے؟ ظاہر سے مراد یہ کہ نماز کا جو ظاہری شکل ہے، ہاتھ اٹھانے سے، بلکہ وضو سے شروع کرو، وضو سے لے کر ہاتھ اٹھانے سے سلام تک، یہ ظاہری شکل جو ہے زبان، آنکھ، کان، ہاتھ، پیر، سب کا استعمال سنت کے مطابق ہو، یعنی مسائل کے مطابق ہو. لوگوں کو دیکھ کے چلنا نہ ہو، جس طرح کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق 100% ہو. یہ نماز کی ظاہر ہے. اور نماز کی باطن یہ ہے کہ دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ کے غیر کا خوف دل میں نہ ہو. دو خوف جمع نہیں ہو سکتے کہ مخلوق سے بھی ڈرتے رہے اور خالق سے بھی ڈرے، یہ نہیں ہو سکتا. مخلوق سے ڈر رہے ہیں تو خالق کا خوف نہیں ہے، اور خالق کا خوف آ جائے گا تو مخلوق کا خوف نکل جائے گا. باقی ظاہری چیز سے اور تلوار سے ظاہر میں ڈرنا جو ہے یہ طبیعی چیز ہے، یہ مراد نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ کیا کہ لاٹھی پھینک دو، پھینک دیا تو کیا بن گیا؟ بڑا اشدہا بن گیا، وہ ڈر گئے. تو یہ ڈر جو ہے یہ طبیعی چیز ہے. ڈر سے کیا مراد ہے؟ وہ ڈرنا جو اللہ کے حکم پہ چلنے میں رکاوٹ بن جائے. موسیٰ علیہ السلام کو وہ ڈر گئے، خافا، لیکن اللہ نے فخذھا ولا تخف، پکڑو ڈرو مت، فوراً لے لیا. وہ جو تباہی کا ذریعہ ہے اور جو خطرناک چیز ہے مخلوق کا خوف، وہ ہے کہ مخلوق سے اتنا ڈرے اور مخلوق کے ساتھ اتنا دل لگ جائے کہ اللہ کے احکامات توڑ رہا ہے. کیا کر رہے ہیں؟ حکم توڑ رہے ہیں. تو یہ نہ ہو، دل میں اللہ کا خوف ہو، اللہ سے امید ہو، اللہ کا دھیان ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین ہو. اور یہ سب کچھ سیکھنے سے آتا ہے، یہ الفاظ نہیں ہے، یہ کوئی کاغذ پر لکھی ہوئی چیز نہیں ہے. ان سب کے لیے محنت کی ضرورت ہے. ان صفات کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھ کر کے جب ہاتھ پھیلا کر مانگا جائے تو اللہ جل جلالہ ہر ضرورت کو اپنے قدرت سے پوری کر دیں گے. ایک ضرورت کو نہیں، ہر ضرورت کو. نماز ہر حاجت کے لیے. ایسی نماز پر اللہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے، توبے کی توفیق نصیب فرمائیں گے. ایسی نماز پر اللہ زندگی میں برکت دیں گے، رزق میں برکت دیں گے. اب اس نماز پر اللہ خوش ہو کر دل پر چلنے کے لیے دروازہ کھول دیں گے. باہر بارش ہو رہی، سخت بارش ہے، مرکز کے سارے دروازے بند ہیں، ہم سب دروازوں پر زور لگا رہے لیکن دروازے بند ہیں، نہیں جا سکتے اندر. لیکن جب دروازہ کھل جائے تو پھر اندر آنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بولو بھائی. وہ مزے کے ساتھ انشاءاللہ دوڑتے سب آ جائیں گے.
ایسی نماز کے بعد پھر اللہ جل جلالہ پوری دن پر چلنے کا دروازہ کھل جائیں گے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب امیر المؤمنین تھے اپنی زمانہ خلافت میں گورنروں کے نام پہ پیغام دیا، ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میری نزدیک آپ کے تمام اعمال میں سب سے مفتبشان چیز نماز ہے۔ جو اس نماز کی حفاظت کرے گا، جس کا نماز صحیح ہے، جس کا نماز ٹھیک ہے، انشاءاللہ ہر جگہ صحیح چلے گا۔ ومن ضیعها فهو لما سواہ اضیع، اور جو نماز کو ضائع کرے اس کا نماز ٹھیک نہیں ہے، پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے، بددعا دے رہی ہے۔ اس نماز والوں سے کوئی خیر کا توقع نہ کرو، یہ جہاں بھی جائے گا خیر کا ذریعہ نہیں بن سکتا۔ تو اس طرح نماز پڑھنے پر اللہ دروازے کھول دیں گے تمام احکامات پر چلنے کا۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو جس کو یہ نماز مل جائے، جس کو یہ کلمان مل جائے، حضرت فرماتے کہ بے تاج کے بادشاہ ہے، تاج کے بغیر بادشاہ ہے۔ ہمارے آخری چیز انسانوں کے علم کے مطابق بادشاہت ہوتا ہے نا، کہ بادشاہ بن جائیں گے تو آپ سب کچھ ہو جائے گا۔ فرماتے اس طرح نمازی جو ہے وہ بے تاج کے بادشاہ ہے۔ آئیے بے تاج کے بادشاہ ہم سب بن سکتے ہیں اگر ہم نیت کریں۔ تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو کہ ہم نے نماز سیکھنا ہے، سیکھنا ہے نا، یا سیکھ چکے ہیں۔ سب سے پہلے اپنی نماز کو تو دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ ایک صحابی نے ایک نمازی کو دیکھا، اس کی نماز ظاہری شکل ٹھیک نہیں ہے، ان سے پوچھا کہ بھی کب سے یہ نماز پڑھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا 40 سال سے۔ صحابی نے فرمایا اپنے 40 سال سے نماز نہیں پڑھی، رکوع ٹھیک نہیں ہے، سجدہ ٹھیک نہیں ہے، اٹھنا ٹھیک نہیں ہے، بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ اور صحابی چھوڑ، اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں ہے، اور ایک صحابی آیا، دیہات سے آگے، دیہاتی ہے، اس صحابی کا نماز میرے آپ کے نماز سے ہزاروں درجہ بہتر ہے، سب کچھ ٹھیک ہے، درمیان میں معمولی فرق ہے۔ اس طرح نماز پڑھ کے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوگا، سلام کیا، اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے جا کے نماز پڑھی دوبارہ، پھر آ کے سلام کیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ 3 دفعہ ہوا، اور 3 دفعہ نماز پڑھ چکے، مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی کی تازہ تازہ نگاہ پڑھ رہی ہے، اس کے ایک نگاہ سے وہ صحابی بن گیا ہے۔ تو جب آئے تو اللہ کے نبی نے پھر فرمایا کہ جاؤ نماز پڑھو۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو 3 دفعہ پڑھ چکا ہوں، مجھے تو اس طرح نماز پڑھنا آتا ہے۔ پھر اللہ کے نبی نے بتایا اس کے اندر ظاہر بھی کیا کمی تھی، رکوع کے بعد سیدھا ہو کے کھڑا ہونا اطمینان کے ساتھ نہیں تھا، وہ رکوع کر دیا سیدھے چلے گئے، سجدے کے بعد آرام سے بیٹھ کر کے حتی تطمئن جالسا، صرف بیٹھنا نہیں، بالکل اطمینان ہو جائے تاکہ وہ جھٹکا ختم ہو جائے، بجلی والا جھٹکا نہ ہو، اور دوبارہ نیت کر کے آرام کے ساتھ سجدے میں جائے۔ یہ بتا دیا، اتنی سی بات پہ بتایا کہ آپ کی نماز وہ نماز نہیں ہے۔ تو اپنے نمازوں کو ہم ذرا دیکھ لیں کہ ہمارے نمازوں کا ظاہر کا کیا حال ہے۔ یہ نہیں کہ بچپن سے نمازی بن چکے ہیں، مسجد میں آ گئے، شکر ہے، لوگوں کو دیکھ کر کے اٹھنا بیٹھنا ہم نے شروع کر دیا، ٹھیک ہے، نہ ہونے سے لاکھ درجہ بہتر ہے، چلو میدان میں تو آ گئے نا، لیکن اس نماز پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو بلایا ہے کہ دین سیکھنا ہے، اور دین سیکھنے میں ایمان اخلاص پہلے سیکھو، پھر اعمال میں سب سے پہلے نماز سیکھنا ہے۔ جو یہ سیکھ جائے گا پھر آگے اللہ پاک ان کو طاقت بھی دیں گے، اللہ کی مدد ساتھ بھی ہوں گے، اور اللہ ان کو دوسروں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دیں گے۔ لیکن پہلے خود تو بن جائے نا۔ تو ایسی نماز سیکھنے کی ہم سب نیت کریں۔ اب اس کے لیے ہاتھ اٹھانا تو بہت آسان کام ہے، اللہ قبول فرما دے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ یہ نماز جو ہے، جس نماز پر یہ سب کچھ ہوا ہے ہوگا، اور جس کا ہمیں حکم ہے، بچوں والی نماز نہیں ہے۔ اس طرح نماز پڑھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے 6 محنتیں۔ کتنے محنت ہیں؟ 3 محنتیں نماز سے پہلے ہے، ان 3 محنتوں کو کریں گے تو نماز بن جائے گی، بنے گی، ورنہ نہیں بن سکتی۔ اور 3 محنتیں نماز بننے کے بعد محفوظ کرنے کی۔ یہ لکھنے کی چیز نہیں ہے، کوئی پنساری کی دوائی ڈاکٹر کا نسخہ نہیں ہے۔
ہمارے زمانے میں دین ہم سمجھتے نہیں ہے، وہ لکھنے بکنے کو، پڑھنے مرنے کو، جس نے کوئی کاپی ماپی لکھ لیا، کسی نے کیا تقریرات کر لیا، سمجھتے کہ اللہ کا شکر ہو گیا۔ وہ ہمارے ایک ساتھی اس دن بیان کر رہے تھے کہ اللہ پاک سب کچھ دکھا رہے ہیں۔ آج کل آپ نے دیکھا ہو دسترخوانوں کے اوپر انگور کی بھی اور کیلوں کی بھی، اور یہ جتنے انار ہیں نا، ان سب کی تصویریں ہیں، ٹھیک ہے؟ اور وہ کہیں پر کیا ہے، پلیٹ کے اندر کیا ہے، وہ مرغی بھی ہے، وہ گوشت بھی ہے، اور چاول بریانی بھی ہے۔ کہتے وہ دسترخوان سامنے بچھا دو اور سب کو بیٹھاؤ کہ بسم اللہ کر کے کھاؤ۔ کہ اتنا عقل تو ہے اس کو، کیوں کہتے یہ تو شکل ہے، کیا ہے؟ بسم اللہ پڑھنا اس کے لیے نہیں ہوتا ہے، بسم اللہ پڑھنا اس طرح پکا کر کے رکھ دو، انشاءاللہ شروع کریں گے۔ لیکن دین زندگیوں میں نہیں ہے، وہ جب کہہ دو گے تو کل سے لکھنا شروع کرتے، کوئی پلاسٹک میں بند کرنا شروع کرتے، کوئی ذہینت بھی تو یاد کر کے، اور جس کو بولنا چاہتے وہ دو کا لگ جاتے کہ الحمدللہ ہو گیا۔ وہ تو اندر حقائق ہے، حقیقت ہے۔ ایک آدمی جو ہے ڈاکٹر ہے، وہ گردے کے در پر اس نے 5 کتابیں پڑھی کہ گردوں کا درد بہت سخت ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، اس طرح ہوتا ہے، ان پہ درد نہیں آیا۔ اور جس پر 5 منٹ کے لیے گردے کا درد آ جائے، ان سے پوچھو کہ کیا ہے، کہتے میں نے سمجھا کہ آپ نے کیا سمجھا ہے، جب آ جائے گا پتہ چل جائے گا۔ تو یہ اس طرح الفاظ نہیں، الفاظ اس کا ایک حصہ ہے۔ تو ایسی نماز پڑھنے کی میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو، لیکن سنو، اس طرح نماز سیکھنے کے لیے ایک چلہ کافی نہیں ہے، یہ چلوں کا مسئلہ نہیں، سال ہاتھ سال لگیں گے، یہ غور سے سن لو، یہ 2 دن کا مسئلہ نہیں ہے۔ جہاں تک 4 مہینے 1 سال ہے، یہ کس لیے ہے؟ آسان لفظوں میں داخلہ لینے کی۔ جس کا 4 مہینے میں اور 1 سال میں مسجد میں اور نماز میں، اعمال نماز میں، اعمال مسجد میں دل لگ جائے گا، یہ پھر انشاءاللہ آگے جا کر اپنے نوکریوں کے ساتھ، اپنے کیا ہے بیوی بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اگر جی نہیں لگا تو یہاں ماشاءاللہ 4 مہینے میں آئے تھے، بڑا خوبصورت بن گیا، پگڑی باندھی ماشاءاللہ، سفید کپڑے بھی ہو گئے، بہت گشتیں کر رہے ہیں، اور جب کو وہاں نوکری مل گئی تو پھر مسجد میں نظر بھی نہیں آ رہا۔ وہ دھوکہ ہوتا ہے، وہ سمجھے کہ میں نے کورس مکمل کر دیا۔ یہ وہاں کالج یونیورسٹیوں کی طرح کورس نہیں ہے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے یہ صرف داخلے کے لیے ہے۔ اس کا مثال یوں سمجھو جس طرح پرائمری اسکول ہوتا ہے، پرائمری اسکول ڈاکٹر بنانے کے لیے نہیں ہوتا ہے، نہ انجینئر بنانے کے لیے ہوتا ہے، نہ پروفیسر بننے کے لیے ہوتا ہے، اس میں کوئی بن نہیں سکتا ہے۔ وہ صرف ذہن بنانے کے لیے ہوتا ہے، شوق دلانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کا ذہن بن جائے، شوق پیدا ہو جائے، طلب پیدا ہو جائے، پھر آگے کالجوں میں جائے گا، یونیورسٹی میں جائے گا، پڑھے امتحانات دیتے رہے گا، پھر آگے کچھ کسی شکل میں ظاہر ہو جائے گا۔ تو ہم سب نیت کر لیں کہ انشاءاللہ ہم نے سیکھنا ہے، 4 مہینے اس طرح اس پہ لگانا ہے کہ میرا آپ کا جی لگ جائے۔ تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز وہ نماز جو جس پہ اللہ کی طرف سارے وعدے ہیں اور جس کا ہمیں حکم ہے، اور جسے بے تاج کے بادشاہ بن جائیں گے، اس کے لیے سب سے پہلی سیکھنے کی چیز جو ہے وہ ایمان اخلاص ہے۔ ایمان اخلاص دعوے کی چیز نہیں ہے، خاندانی چیز نہیں ہے، ایک کاپی میں لکھنے کی چیز نہیں ہے، پڑھنے کی چیز نہیں ہے، یہ سیکھنے کی چیز یہ اندر ہوتا ہے۔ بخاری کی روایت ہے، من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یہ شرط لگا ہوا ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا، من اتبع جنازۃ مسلم ایمانا واحتسابا، من احتبس فرسا فی سبیل اللہ ایمانا باللہ وتصدیقا بوعدہ، 40 خصلة من عمل منها خصلة ایمانا واحتسابا۔ یعنی ہر جگہ صحیح روایتیں ہیں، ہر جگہ شرط ہے کہ یہ عمل تب عمل ہے جب ایمان اخلاص کے ساتھ ہو۔ اگر ایمان اخلاص کے ساتھ نہیں ہے تو ہو نہیں سکتا ہے، اور اگر ہو گیا تو عمل صالح نہیں ہے، یہ پلاسٹک کی عمل ہے۔ کون سا عمل ہے؟ جس طرح پلاسٹک کے کھجور ہوتے افطاری کے لیے نہیں ہوتے، پلاسٹک کے انگور ہوتے ہیں، وہ صرف دیکھنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے ہوتا ہے، وہ ہوتا کچھ نہیں اس میں۔ تو سب سے پہلا شرط کیا ہے؟ ایمان اخلاص سیکھنا، اس پہ سب سے زیادہ وقت لگتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے امت کو ایمان سکھایا ہے، اللہ کے نبی ایمان سکھا رہے ہیں، صحابہ کرام ایمان سیکھ رہے تھے۔ یہ خاندانی چیز نہیں ہے کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گیا، مسلمان قوم میں پیدا ہو گیا تو اللہ کا شکر ہے، کلمہ پڑھ رہے بس ہو گیا۔ اور صحابہ کرام خود بتا رہے ہیں،
كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حداورا فتعلمنا الإيمان فتعلمنا الإيمان قبل أن نتعلم القرآن ثم تعلمنا القرآن فازددنا به ایمان. کہ ہم اللہ کے نبی کے ساتھ تھے اور ہم نوجوان تھے. کیا تھے بھائی؟ آج اس زمانے میں نوجوانوں کے دل سے ذہن نہیں بنتا ہے کہ ہاں کوئی بابے بن جائے تو ان کو لے آؤ یا بچوں کو لے آؤ. کس کو لے آؤ؟ صحابہ کرام واضح کر رہے کہ ہم نوجوان تھے. آئیے غور سے سن لو کہ جتنا کام ہوا ہے اکثر جوانوں نے کیا ہے. مدینہ منورہ سے آنے والے اللہ کے نبی کے ساتھ گفتگو کر کے اور سب کچھ طے کر کے پھر وہاں جا کر نظام چلانے والے سارے نوجوان تھے. ان کا جو متکلم تھا یا جو ذمہ دار تھا اسد بن زرارہ، اس کا عمر 20 سال سے کم ہے. ہمارے ذہن میں تو نہیں آتا ہے نا. ایک دم میں نے کسی کو میں نے کہا قرآن پاک کی اولیاء تو آپ کو بہت معلوم ہے، لیکن قرآن کے اولیاء کا بھی آپ کو پتہ ہے کہ قرآن میں انبیاء کے قصے تھے، اولیاء تو نہیں وہاں پہ. میں نے نہیں کہ ہے کہ کہاں ہے. میں نے کہا سورہ کہف نہیں پڑھتے آپ؟ کہ ہاں وہ اصحاب کا اولیاء تو تھے. میں نے کہا سب بڑے بزرگ بابا تھے نا؟ کہتے ہاں سارے سفید ریش تھے. یہ ہمارے ایک ذہن میں تخیل بیٹھا ہوا ہے نا کہ سارے بابے تھے. کون تھے؟ میں نے کہا قرآن تو یہ بتا رہے کہ بابا ایک بھی نہیں. انہم فتیۃ آمنوا بربہم، یہ سارے چند نوجوان تھے. کون تھے؟ جب دین زندگی میں نہیں ہوتا ہے نا تو یا بچوں کو لے لو یا بابوں کو لے لو، جوانوں کو پیسہ کمانے میں لگاؤ. کس میں لگاؤ؟ اس لیے کہ اندر غصہ ہوا ہے کہ زندگی مال سے بنے گی، اعمال سے نہیں بنے گی، چاہے جتنی تقریریں کرے. تو سب سے پہلے گندگی اندر سے نکالنا ہے. جس طرح ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا ہے. اللہ کے غیر میں بھی ہوں، آپ بھی ہے، حکومت بھی ہے، مال بھی ہے، زمین بھی ہے، جائیداد بھی ہے، اسلحہ بھی ہے، اور جہاں جہاں میرا آپ کا ایک اٹکا ہوا ہے، ہر کو اپنا حال معلوم ہے. ان سب سے نہیں ہوتے اللہ کے ارادے کے بغیر، اور اللہ ان سب کے بغیر اپنی قدرت سے جو چاہے کر سکتا ہے. یہ مختصر کر دیتا ہوں میں. اور پھر اللہ کا ہونا نہ ہونا کس پر ہے؟ تو ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ اللہ خالق ہے لیکن اللہ رازق ہے لیکن، اور ہمارے لیکن ذہن میں لیکن کیا ہے؟ پیسہ، جائیداد، دکان، یہ جو جتنے ہیں. یقین اتنا اس پہ آ چکا ہے کہ اللہ خالق ہے لیکن اللہ رازق ہے لیکن. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح بولنے والے، اس طرح چلنے والی مسکینوں کا یقین اللہ پہ نہیں ہے، ان سب کا یقین لیکن پر ہے. یہ لفظ اللہ صرف زبان پہ چڑھ گیا تکیہ کلام کی وجہ سے، ماحول کی بنا پر. اندر وہ لیکن ہے. قرآن پاک میں جو انبیاء علیہ السلام کے قصے ہیں ان قصوں میں یہ دکھایا گیا ہے، یہ بتایا گیا ہے، اگر غور کریں ہم کہ آنکھ کھول کے دیکھو، یہاں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال رہے ہیں، آنکھ کے اندر آگ سے بچنے کا کوئی لیکن نہیں ہے، آنکھ کے اندر پلنے کا کوئی لیکن نہیں. ہمارے لیکنوں میں سے جو ہمارا تجربہ ہے، چمکنے کا کوئی لیکن نہیں ہے، کامیاب ہونے کا کوئی لیکن نہیں ہے. ساری حکومت کا اسکیم فیل ہو جائے، ابراہیم علیہ السلام کا اسکیم ساری دنیا میں قیامت تک چل جائے، اس کے لیے کوئی لیکن نہیں ہے. لیکن کوئی لیکن نہ ہونے کے باوجود جب اللہ نے چاہا تو سب کچھ ہو گیا. کس نے کیا اور کس طرح کے؟ اپنی قدرت سے. تو سب کہو اللہ جو چاہتے اپنی قدرت سے کرتا ہے، اپنے کرنے میں کسی مخلوق کے محتاج نہیں. یہ اس لیے سننا کہنا ہے کہ اللہ کے علاوہ جن کا یقین دل میں آ چکا ہے ان سب کو اندر سے نکالنا ہے. ایک دو دفعہ کہنے سے نہیں ہوتا ہے، مسلسل چلنا پڑے گا، سال ہا سال. اور جب لفظ مخلوق آ جائے تو مخلوق میں پھر ذہن میں یہ ہو کہ سب سے زیادہ جو غلط یقین میرے دل میں مخلوق کا ہے، اس مخلوق کا نام ہے میں. کون ہے؟ میں بھی مخلوق ہوں. وہ سمجھتے کہ میں تو 4 مہینے میں چل رہا ہوں، مخلوق تو گلگت کے پہاڑ ہے، کراچی کے سمندر ہے، امریکہ اور روس ہے. کون ہے بھائی؟ سب سے زیادہ جو اندر غلط یقین پڑا ہوا ہے، جو دن پر چلنے میں رکاوٹ ہے، نکلتے وقت پسینہ کیوں آ رہا ہے؟ کہ مجھے نہ ہٹانا، میں یہاں سے ہٹ جاؤں گا تو آسمان گر جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وہ کسی پرندے کے بارے میں تو سنا ہے، کوئی پرندہ ہے وہ سوتے وقت دونوں ٹانگیں آسمان کی طرف کر کے سو جاتے ہیں. کسی نے کہا سیدھے ہو کے سو جاؤ کہ آسمان نہ گر جائے. کیا نہ ہو جائے؟ اس پرندے پر ہنس رہے، اپنے اوپر ہنسی ہوئی، پتہ نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو سب سے پہلے سیکھنے کی چیز یہ یقین ہے کہ اندر جتنے کا یہ جتنے میں بکری کی طرح کر رہا ہے سب کچھ اندر سے نکل جائے. جن جن مخلوق پر یقین ہے ان کا یقین اندر سے نکل جائے.
یہ دل کی طہارت ہے، دل کی وضو ہے، دل کی پاکی ہے. اور ان سب کے بجائے ایک اللہ سے ہونے کا، ان سب کے بغیر اللہ کی قدرت سے ہونے کا ایک ہی. اور پھر اللہ کا نظام کیا ہے؟ تو اللہ پاک کا کرنا نہ کرنا چیزوں پہ نہیں ہے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. اللہ کی زندگی بنانے اور بگاڑنے کا، کامیابی ناکامی کا فیصلہ انسان کے یقین و عمل پر ہے. یہ یقین ٹھیک ہے، عمل ٹھیک ہے تو اللہ کامیابی دے کر زندگی بنا دیں گے ان کی. یقین خراب ہے، عمل خراب ہے تو اللہ ان کی زندگی بگاڑ دیں گے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان اخلاص سیکھنا ہے. اس کے لیے جو مؤذن دعوت دے رہے ہیں یہ دعوت تامہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ سب کے لیے. بادشاہ سلامت سن لو، اپنے آپ کو بڑا مت کہو. سپاہ سالار اپنے آپ کو بڑا نہ کہے، مالدار اپنے آپ کو بڑا نہ کہے. اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ کر اور کہو کہ اللہ بہت بڑا ہے. کون بہت بڑا ہے؟ وہ بھی کہے، اور جن کا ان پر یقین ہے وہ بھی کہے کہ سب چھوٹے، اللہ بہت بڑا ہے. اور پھر آگے اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ بڑا کرنے میں لیکنوں کے محتاج نہیں ہے. ہم نے ان کو لیکن بنایا کہ اللہ دیں گے لیکن، اللہ کرتے لیکن، اللہ سے ہوتا ہے لیکن. تو مؤذن کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. وہ اللہ کرنے میں کسی کے پابند نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے. اللہ کے ارادے کا نام وجود ہے، اس لیے وہ معبود ہے اور وہ مقصود ہے. اور پھر آگے کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ. کان کھول کے سنو، اللہ کے ساتھ جوڑ بیٹھانے کا، اللہ کے سے لینے کا طریقہ کوئی نہیں جانتا ہے. ساری دنیا کے سائنس والے، ساری دنیا کے لکھے پڑھے اس راستے میں کون ہے؟ سب جاہل ہے، سب اندھے ہیں. اس راستے کا بینا جو ہے ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ نے اللہ کے غیبی نظام کو اپنے آنکھوں سے دیکھا ہے. اعمال کا جانا، اعمال پر فیصلہ ہونا، جنت دوزخ سب کو دیکھا ہے. تو یقین کرو کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں. اس راستے کا بینا رہبر کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں اس بات کی مشق کروں کہ ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر ان کے قدم پہ چلنا شروع کروں. نابینا جو ہے اگر منزل پہ پہنچنا چاہتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کسی بینا کو ساتھ لے کر کے اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر جس طرح ہو کے چلتے رہے. اپنی مرضی سے چلنا شروع کرے گا تو پتہ نہیں کہاں گرے گا اور مرے گا. یہ بات دل میں پیدا ہو جائے، یہ دل کی بات ہے. حی علی الصلاح حی علی الفلاح. جب وہ اللہ بڑا ہے، اس اللہ نے بلایا ہے. جب اللہ بلائے تو پھر کون رکاوٹ بن جائے؟ اور کس لیے بلایا ہے؟ کہ آ جاؤ اور 2 رکعت 4 رکعت نماز میں سر سے لے کر پیر کے ناخن تک اپنی مشین کو صحیح چلا کر کے دکھاؤ مجھے. یہ نماز ہے کہ اندر بھی ٹھیک ہو اور باہر بھی ٹھیک ہو. حی علی الصلاح. اور پھر یہ نہیں کہ صرف میں نے حکم دیا ہے، نوکری مت سمجھے اس کو. یقین کرو کہ جب اس طرح چلنا آپ کو آ جائے گا، حی علی الفلاح، میں آپ کی دنیا آخرت دونوں بنا دوں گا. اس پر اس یقین کو ساتھ لے آؤ. تو یہ صرف اذان سننے سے نہیں ہوتا ہے، نمونہ ہے. جس طرح مؤذن اذان دے رہے ہیں، حدیث پاک میں اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. وہ کہو بھی، سنو بھی، کہو بھی. اب یہ دعوت سننا بھی ہے، یہ دعوت دینا بھی ہے. گھنٹوں دعوت دینا ایمان اخلاص کی. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو. چند منٹ یا گھنٹوں. اور اپنے آپ کو دیکھو کیا ہو رہا ہے. میں نے آج کتنے گھنٹے دعوت دی. یہ سارے بہانے ہوتے ہیں کہ موقع نہیں. میں اندر آیا نہیں ابھی تک. ہم سب کو چھوڑ کر کیوں آئے ہیں؟ کہ بھئی کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے جس کام کے لیے ہم آئے. جس کے گھنٹوں ہم دعوت دیں اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے، اپنے اندر لانے کے لیے. اپنے الفاظوں سے دھوکے مت کھائیے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو زبان کے الفاظ سے دھوکا مت کہ اپنے دل کو دیکھتے رہو کہ اندر ہے یا نہیں ہے. سمجھانے کے لیے علماء نے بتایا ہے کہ کوئی 2-3 ساتھی جمع ہو کے کوئی خاص بات کر رہے، کوئی خاص مشورہ کر رہے، یا کوئی خاص قسم کا کھانا لے کر کے کھا رہے، نہیں چاہتے کوئی تیسرا آ کر چوتھا آ کر ہمارے ساتھ شریک ہو جائے. اتنے میں اپنے علاقے کے، اپنے محلے کے 5-6 ساتھی آ کر سر پہ کھڑے ہو جائے. السلام علیکم حاجی صاحب، کیا حال ہے؟ ان کو دیکھ کر کے دل کا کیا حال ہوتا ہے؟ دل میں سخت ناراض ہے، سخت غصہ ہے کہ اللہ ان کو ہدایت دے دے. مصیبت خانہ کہاں سے پہنچ گیا. لیکن زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ کے آنے سے بڑی خوشی ہوئی. حاجی صاحب خدا کے یقین کریں میں انتظار میں تھا. کہتے سب کچھ زبان سے وہی چل رہا ہے جو اندر نہیں ہے، اندر اس کے خلاف ہے.
تو زبان کے نعروں سے دھوکے نہ کہیں، وہ تو اندر دیکھا جائے گا کہ اندر ہے یا نہیں، اور اندر آنے کے لیے سال ہا سال چاہیے، یہ ظاہر استعمال کرنا پڑے گا اس کو۔ اس یقین کو پیدا کرنے کے لیے دعوت کا سننا بھی ہے، دعوت کا دینا بھی ہے، اس کو سوچنا بھی ہے اور اس کی مشق کرنا ہے، اور آ کر پھر پوری زندگی میں یقین مطلوب ہے۔ لیکن سب سے پہلے نماز میں کر کے دیکھا، جس کا نماز میں یقین ٹھیک نہیں، اس کا دکان میں یقین کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ جس کا نماز میں یقین خراب ہے، اس کو کرسی پر بٹھا دو گے تو اور بگڑ جائے گا۔ تو ہم نیت کر لیں انشاءاللہ کہ سب سے پہلی محنت ہے، ایک محنت، دوسری محنت پھر علم کی۔ ایک علم ہے مشاہدے سے اور تجربے سے چیزوں کا، ایک ہے علم سننے سے آتا ہے، ایمان پر، اعمال پر، ایمانی صفات پر اللہ خوش ہو کر اللہ کیا دیں گے، یہ تعلیم کے حلقوں میں سننا ہے۔ اتنا سننا، اتنا سننا، اتنا سننا کہ اللہ کے وعدوں پر یقین آ جائے، اور پھر جو عمل ہمارے آپ کے ذمے اس کا طریقہ سیکھے، زیادہ باتیں نہ پوچھے۔ علم سمندر ہے، اگر آپ کو شوق ہوگا ساری زندگی لگا دو علم کو، سارا علم قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ ہوشیاری کی بات یہ، صحابہ کرام یہی کرتے تھے کہ علم سے وہ حصہ لیتے تھے جو ان کی ضرورت تھی۔ کیا ہے؟ بعض دفعہ علم کے نام پہ دھوکہ ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی آ کر کسی بڑے عالم سے پوچھا کہ آسمان کے اندر ستارے کتنے ہیں؟ اس نے کہا جو مشہور کواکب مرصودہ ہے وہ بتاتی یا سارے؟ وہ نہیں جانتے تھے، انہوں نے کہا سارے بتا دو، انہوں نے کہا وہ تو مجھے پتہ نہیں۔ فرمایا اتنے بڑے عالم ہو، آپ کے آسمان کے ستاروں کا بھی پتہ نہیں، کیسے عالم ہو؟ تو وہ واقعی عالم تھے۔ انہوں نے کہا اچھا مجھے تو پتہ نہیں، اللہ مجھے معاف فرما دے، آپ سے پوچھ رہا ہوں سمندر کے اندر مچھلیاں کتنی ہیں؟ سمندر میں مچھلیاں، اس پر وہ خاموش ہو گئے کہ مجھے تو کب پتہ نہیں، کہ بڑے سینس کے عاشق ہو، سمندر کا پتہ نہیں، آسمان میں چلانگے لگا رہے کہ دھوکہ لگ جاتا ہے علم کے نام پر، وہ کر دیا وہ کر دیا۔ بڑا علم ہے، کیا ہے؟ علم وہ ہے قرآن و حدیث کے، وہ علم ہے جس کا میرے ساتھ تعلق ہے، ایمان، اخلاص۔ سب سے پہلے سیکھنے کی چیز کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کی معرفت، ایمان سیکھنا، اللہ کے ساتھ، اللہ کے وعدوں پہ، یہ علم ہے۔ تو یہ سیکھنا ہے، اس کے لیے گھنٹوں بیٹھنا پڑے گا تعلیم کے حلقوں میں، اجتماعی طور پر بھی اور انفرادی بھی پڑھنا پڑے گا ان کتابوں کو، اور پھر علماء سے جا کے پوچھنا پڑے گا۔ وہ ایک دفعہ میں نے تفصیل کے ساتھ موقع تھا فجر کے بعد کہ بے انسان جو ہے عمل کی مشین ہے، اس مشین کو ہر جگہ سے استعمال کرنے اللہ کے نبی طریقے لے کر کے آئے ہیں۔ وہ سارا بیان کرنے کے بعد میں دیکھا تو پیچھے ایک نوجوان دوڑ رہے، وہ قلم بھی ساتھ تھا، کاپی بھی تھا، کہ وہ سب کچھ آپ نے بتا دیا، کسی کتاب کا نام مجھے بتاؤ جس میں وہ سارے طریقے موجود ہو۔ میں نے کہا میں نے اس کا نام بتا دیا، اللہ آپ کو سمجھ دے دے۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ علماء سے جا کے پوچھو۔ کیسے پوچھو؟ ان کے پاس ایک کتاب نہیں کئی کتابیں ہیں، اور وہ کتابوں کو استادوں سے سمجھ کر کے آئے ہیں۔ آپ کے پاس پہلی کتاب ہے نہیں، کوئی اردو کی کتاب خریدو گے، آپ سمجھ کہاں سے لاؤ گے؟ سمجھ میں آ گیا؟ یہ جتنی گمراہی پھیل چکی دنیا میں ان قسم کے لوگوں سے کہ اردو کی کتاب پڑھ لیا، علماء سے مستغنی ہو گئے، بغیر سیکھے چلنا شروع کر دیا، خود بھی گمراہ ہو گیا، مخلوق خدا کو بھی گمراہ کر دیا۔ تو سیکھنا کے طریقہ کیا کہ کیسے سیکھنا ہے بھائی؟ البتہ ٹھیک ہے آپ کا لکھنا پڑھنا معاون بن سکتے ہیں، کسی کتاب میں پڑھ لیا، عالم سے جا کر ان کے سامنے پیش کر دینا کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے جو سمجھے بالکل صحیح، اب اس کے مدد سے یاد کرو، اتنا کر سکتے ہو۔ لیکن نگرانی علماء کی ہو، کس کی ہو؟ تو اس کو میں نے کہا میں نے تو بتا دیا ہے، آپ کو سمجھ میں نہ ہے تو اور بات ہے۔ ان کے پاس، علماء کے پاس کتابیں ہیں یا نہیں؟ وہ بولو بھائی، وہ الماریاں پڑی ہوئی ان کے پاس۔ اور ایک نے کہا تھا کہ ان کے پاس جاتا ہوں تو ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا۔ میں نے کہا گاہک نہیں دکان پر، انشاءاللہ گاہک جانا آنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ کتابیں کھول کے پڑھنا شروع کر دیں گے، وہ بھی انشاءاللہ پھر سیکھیں گے، سکھائیں گے بھی، کوئی پوچھنے والا نہیں تو بھی بھول گئے۔ تو یہ علم ہے، فضائل کا یقین آ جائے، یہ فضائل کا علم ہے اور مسائل کا طریقہ۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ نماز میں اللہ کا دھیان ہو، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یعنی کہ زبان سے الحمدللہ رب العالمین کی ہے اور اندر وزیر صاحب کی پٹی چل رہی، وزیر اعظم صدر صاحب کی چل رہی ہے، یہ تو غفلت ہی غفلت ہے۔ دھیان ہو اس وقت سب نکل جائے اندر سے، کوئی نہ ہو، بس یہ کہ اللہ مجھے دیکھ رہے، اللہ خوش ہو رہے۔ اس کو سیکھنا پڑتا ہے، سال ہا سال لگتے اس پر۔
تو اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اس کا نام کیا ہے؟ صفت احسان ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. مصیبت ہمارے کہ زمانے میں ذکر سیکھنے کا رواج نہیں ہے. جس کو 500 کی تسبیح مل جاتا ہے کہتے بڑا بزرگ بن گیا. کیا بن گیا بھائی؟ اور کوئی آج کل تو مشین ٹس بھی شروع کر دیا ہے. کیا کھیل رہا ہے اس کے ساتھ؟ اور کسی کو کچھ دعائیں معایات ہو جائے کہتے بس انشاءاللہ. وہ یہ تو سارے الفاظ ہیں. ان الفاظ سے جو کچھ اندر پیدا ہوگا اس کا نام ذکر ہے. کیا ہے؟ جس کا ترجمہ اپنی زبان میں ہوتا ہے یاد. کیا ہے؟ اس سے یاد پیدا ہو جائے. جس کے نام ہے سبحان اللہ الحمدللہ، وہ ہر وقت یاد رہے، وہ بات پیدا ہو جائے. تو یہ 3 محنتیں، ایمان اخلاص ہو، علم فضائل بھی ہو اور مسائل طریقہ بھی ہو، اللہ کا دھیان. یہ نماز سے پہلے، یہ نماز کے اندر نہیں ہے، نماز سے پہلے. وضو کرنا نماز کے اندر ہوتا ہے، نماز سے پہلے ہوتا ہے. ہاں، اور کوئی نماز میں وضو کرنا شروع کرے تو انشاءاللہ نہ وضو ہوگی نہ نماز ہوگی. پہلے تو کوئی متوجہ نہیں ہوتے، اور بڑے متوجہ ہو جاتے ہیں نا. نماز کے اندر آ کے بند کر رہے کہ دھیان بنا رہا ہوں. دھیان یہاں بنتے اللہ کے بندے. آنکھیں بھی بند کر دی. کیا کر دیا بھائی؟ پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، بغیر سمجھے کرتے رہتے. الفاظ یہاں کے لیتے اور آگے ترتیب اپنا بنا دیتے. تو یہ تینوں اچھی باتیں جو ہے نماز سے پہلے. اور اللہ کا شکر ہے نقشہ آپ کے سامنے، ہمارے سامنے، ذرا اس پہ توجہ کر لیں. بطور مثال میں عرض کر دیتا ہوں. فجر کا بیان سن لیا، سنتے ہیں نا سارے. تو فجر کے بیان کس کا ہوتا ہے؟ ایمان کا بیان ہوتا ہے نا. ایمان کو سن رہے تھے، اخلاص کو سن رہے تھے. جس وقت فجر کے بیان میں اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت، اللہ کی ذات و صفات، اللہ کے غیبی نظام، جنت دوزخ کو سن رہے تھے، اس وقت وہ سب کچھ آنکھوں کے سامنے مستحضر ہو گیا تھا. نہیں ہوتا؟ بولو بھائی. مستحضر تھا نا. ٹھیک ہے، فجر کے بعد. لیکن جس نماز میں اس کو چلانا ہے وہ تو ایک تو چلا گیا زور کا، اب دوسرا نماز کب ہے؟ ظہر میں ہے. ابھی وہ نماز غائب ہے اور یہ یقین اور اخلاص مستحضر ہے. ٹھیک، گشتوں میں چلے گی پھر وہی باتیں کر رہے ہیں، توجہ پیدا ہو رہی. 10 بجے پھر تعلیم میں بیٹھ گئے. اب تعلیم میں بیٹھ گئے، سن رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا، اس پر یہ ہوگا. اب فضائل مستحضر ہو رہے ہیں. کیا ہو رہے ہیں؟ مستحضر جانتے ہو نا، یعنی بالکل تازہ ہو گیا آنکھوں کے سامنے. اور ان فضائل کو جہاں چلانا ہے وہ نماز مستحضر ہے، ابھی غائب ہے، وہ ابھی نہیں آیا. پھر 12 بجے تعلیم سے فارغ ہو گئے. میرا تو تلاوت باقی ہے، ماشاءاللہ قرآن پاک لے کے تلاوت شروع کر دیا. اب توجہ کے ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کو سنا رہے ہیں اور دھیان بنا رہے کہ اللہ سن رہے ہیں. اب تلاوت کر رہے، تسبیح پڑھ رہے ہیں تو دھیان حاصل ہو رہا ہے، مستحضر ہو رہا ہے. جس نماز میں چلانا ہے وہ نماز کیا ہے؟ آئے، ابھی وہ غائب ہے. سمجھ میں آ گیا؟ اس طرح صبح سے لے کر وہاں تک چل رہے تھے، نماز غائب ہے. اور جب ظہر کا نماز آ گیا خیر کے ساتھ تو ماشاءاللہ مؤذن نے کہا حی علی الصلاح، ہم پہنچ گئے مسجد میں. اب نماز حاضر ہے، وہ فجر والا یقین غائب ہے. کیا ہے بھائی؟ وہ یقین کیا ہے؟ غائب ہو گیا. وہ 10 بجے کی تعلیم کیا ہے؟ وہ بھی غائب ہے. وہ ذکر کے وقت جو دھیان تھا وہ بھی کیا ہے؟ غائب ہے. کیوں؟ کہ ہم کسی اور چیزوں میں لگے ہوئے. اس کو ہم نے وہاں تک نہیں پہنچایا. کہاں نہیں پہنچایا؟ جہاں تک پہنچنا چاہیے وہاں تک نہیں پہنچایا. تو طریقہ اس کا یہ ہے کہ صبح سے لے کر زور تک کسی اور چیز میں بالکل نہیں لگنا ہے، سوچنا بھی نہیں ہے. اس طرح چلنا ہے تاکہ زور کے نماز میں اس کو ہم چلا سکیں. تو میں بھی نیت کرتا ہوں، آپ بھی نیت کرو. سمجھ میں آ گیا بھائی؟ اور درمیان میں بازار کے چکر لگاتے اور اس بلا بتا اس میں مبتلا ہو جائے گا تو پھر اس کا فکر نہ کرنا. پھر وہ بچوں والی نماز پڑھتے رہو، ساری زندگی وہی ہوگا. اب زور کی نماز میں پہنچ گئے تو اب یہ باہر کی محنت تھی، یہ خارجی محنت تھی صبح سے لے کر زور تک. آپ اندر باطنی محنت شروع ہوگی. باطنی محنت کیا ہے کہ جس طرح ہم نے باہر وضو کیا تھا، اب نماز کے اندر اس وضو کے ساتھ اللہ اکبر کہو. کیا کہو؟ وضو کو ٹوٹنے دو، ٹوٹ نہ جائے وضو، باوضو کہ اللہ اکبر کہو. جس طرح وہ ہے اللہ کا شکر ہے، اس طرح اب جب اللہ اکبر کہو اس یقین کے ساتھ جو فجر میں سن رہے تھے، اس دھیان کے ساتھ جو تلاوت کے وقت حاصل ہو گیا تھا.
اس فضائل کی یقین کے ساتھ جو تعلیم کے حلقے میں تھا، ان طریقوں کے مطابق جب علماء سے ہم سیکھ رہے تھے، ان سب کو نماز میں چلانا ہے، ہر جز میں، ہر جز میں۔ وہ کیا کرے سمجھنے کے لیے، ہر جز کو سمجھانے کے لیے، جو چیز وجود میں نہیں سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ آسان سا طریقہ کوشش کر لیتا ہوں۔ میرے خیال میں سب سے آسان کام ہے حلوہ کھانا۔ کیا ہے بھائی؟ حلوہ کھانا مشکل ہوتا ہے آسان ہوتا ہے؟ اس سے آگے سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے مجھے بھی۔ اب کسی کو شوق ہے کہ بھائی شبی جمعہ حلوہ ہونا ضروری ہے، تو کیا خیال ہے حلوہ کہنے سے حلوہ آ جائے گی؟ بولو بھائی حلوہ ہے کہ اللہ کے بندے حلوہ تو الفاظ بول رہے ہو، پھر کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کو واقعی شوق ہے حلوہ کھانے کا تو چلو ہمارے ساتھ دکان پر، وہاں سوجی لے آؤ، کیا لے آؤ، اور ساتھ چینی بھی لے آؤ، کیا لے آؤ، اور ساتھ گھی بھی لاؤ، دیسی گھی ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ کیا ہے بھائی؟ لے آؤ، برتن بھی ساتھ لے آؤ، برتن بھی لایا۔ اچھا، اس کے بعد پھر کوئی آگ جلانے کی کوئی چیز ہو، چولہا وغیرہ لے آؤ، اور کسی ماہر فن کو بلاؤ، اناڑی کو مت بلاؤ ورنہ سب کچھ خراب کر دے گا۔ کسی ماہر سے حلوہ پکاؤ، یہ سب کو طریقہ جانتے ہیں۔ اور جب پکا کے دسترخوان پہ رکھ دیا پلیٹ میں، آپ آ جاؤ بھائی جان، بیٹھ جاؤ اور شروع کرو، بسم اللہ و برکت اللہ۔ آپ جب پہلا لقمہ ہم اٹھا رہے ہیں تو اس پہلے لقمے میں چینی بھی ہے، سوجی بھی ہے، اور گھی بھی ہے، اور گرم بھی ہے۔ کیا ہے؟ پہلے لقمے میں تو ہوتا ہے نا، دوسرے میں تو نہیں ہوتا ہے نا، بولو بھائی۔ اور تیسرے میں بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ وہ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہ کہ اللہ اکبر کے وقت دھیان ٹھیک تھا، پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ اس وقت تو یہ یقین ٹھیک تھا کہ اللہ اکبر، اب اتنے میں کسی اور کا نام آ گیا تو سب کچھ ختم۔ اس طرح نماز کے ہر جز میں اب اس کی باطنی مشق کرنا ہے۔ جس طرح باہر دعوت کے راستے سے اس کو پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اب اندر چلانے کی کوشش کر۔ کیا خیال ہے جو نماز کے اندر اس طرح سب کو چلانے کی کوشش کرے گا وہ نماز سے باہر جا سکتا ہے؟ بولو بھائی۔ اس کو وسوسے ڈال سکتے ہیں شیطان؟ وسوسے کیوں ڈالے؟ مردہ پڑا ہوا ہے امام کے پیچھے ماشاءاللہ، وہ اندر آ کے اس نے کھیلنا شروع کر دیا اس کے ساتھ۔ ان کے دماغ تو خالی ہے، دل بھی خالی ہے۔ کیا خالی ہے؟ تو اس طرح نماز پڑھنا شروع کر لیں گے۔ شروع کیا ہوگا؟ نہیں تو ابھی شروع کر لیں۔ اس طرح زہر تک ہم چلے اور زہر کی نماز پڑھی تو زہر کی نماز میں جتنا ہو گیا تھا اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے۔ کہیں دھوکہ نہ لگ جائے کہ میں بڑا مجاہد ہوں ماشاءاللہ، لوگ کہتے تو ماشاءاللہ، کہتے مجاہد کوئی نہیں، اللہ کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ جتنا ہو گیا کس کے فضل و کرم سے ہوا ہے، اور اللہ کے شان کے مطابق نہ ہو سکے۔ کما تلیق بشان ما صلیت، اس پر اللہ سے معافی مانگے، اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا۔ اور نماز کے بعد استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر ہاتھ پہ لا کے رونا شروع کر دے کہ اللہ مجھے وہ صحابہ والی نماز نصیب فرما دے۔ اس کا عنوان ہے اللہم انی علی ذکرک و شکرک۔ آگے کیا ہے؟ وہ حسن عبادت کے بچوں والی نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ جتنا تفصیل سے مانگ سکتے ہیں، رو رو کے مانگ۔ یہ ابھی ہم نماز وہ نہیں ہے، یہ سیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی۔ زور کے بعد کیا کریں گے؟ بس چھٹی ہو گئی، کوئی سرکاری کام ہے۔ اب کیا کریں؟ آپ بسم اللہ کر کے عصر کی تیاری کرو۔ کیسی تیاری کرو؟ جس طرح فجر سے اب تک زور کی تیاری کر رہے تھے۔ اور پھر ایمان کی باتیں، پھر فضائل کے حلقے، پھر دین کا سیکھنا، پھر اللہ کا ذکر کرنا، پھر تلاوت کرنا، اور پھر زور کے نماز تک 2-3 گھنٹے ہو گئے۔ اب زور کے اذان کے بعد مسجد میں آ کر اب یہ سب کو نماز کے اندر چلانا شروع کرو۔ جس طرح حلوہ کے اندر سب کو ملا کر کے آپ نے حلوہ بنا دیا۔ کیا بنا دی؟ جب اس طرح عصر کی نماز ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تو ہمارے عصر کی نماز زور کے نماز سے بہتر ہوگی یا بدتر ہوگی؟ بولو بھائی۔ بہتر ہوگی، لیکن مت سمجھو کہ عصر میں پہنچ جائیں گے وہاں پہ، سال لگیں گے اس پر، لیکن یہ ہوگا ضرور کہ ظہر سے عصر انشاءاللہ بہتر، عصر سے پھر مغرب بہتر، مغرب سے پھر عشاء بہتر، عشاء سے یہ سب کچھ کرنا پڑے گا درمیان میں۔ یہ جو میں نے بتا دیا کس کے لیے ہمیں بلایا ہے؟ یہ نہیں بلایا کہ وہی پہلے بستر گھر میں تو چارپائی کے اوپر آپ 25 نمبر کے پاس بستر رکھو، باقی جو مرضی کرتے میٹر چالو، کیا چالو ہے، اور کورس انشاءاللہ کر لو گے۔ سب کو چھوڑو، سب کے رابطے ختم کرو، دل دماغ کو فارغ کرو اگر بننا چاہتے ہو۔
تو اس طرح اللہ مجھے توفیق نصیب فرما دے. اس طرح چلیں گے تو الحمدللہ اب وہ نماز آنا شروع ہو گیا. تو کب آئے گا؟ ایسا نہ ہو کہ 4 مہینے کے بعد دیکھنا شروع کر دے کہ فرشتے نظر نہیں آ رہے ہیں. کب آئے گا؟ یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن ابھی نظر نہیں آ رہا ہے. سمجھنے کے لیے میں عرض کر دیتا ہوں. چھوٹا بچہ جب پیدا ہو جائے 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. 1.5 فٹ بچہ کسی کام کا ہے؟ کالج میں جا سکتا ہے، دکان چلے، نوکری، تبلیغ میں. کام کا تب بنے گا جب کتنا ہو جائے؟ 4.5 5 یا 6. یہ 1.5 فٹ کا بچہ 5.5 تک پہنچے گا 4 مہینے میں ایک چلے میں. سارے بتا دو بھی، آپ کو تو پتا ہوگا میرے خیال میں. زور سے کہو نا. وہ کوئی حیران ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کبھی دیکھا نہیں. کتنا عرصہ لگے گا اس پر؟ اور کسی ماں باپ کو جلدی ہو کہ میرا بچہ 3 چلے میں 6 فٹ بن جائے، ناپتے رہے تو کیا ہوگا؟ مایوسی پیدا ہو جائے گی کہ کوئی اثر نہیں ہو رہا، اس کو باہر پھینک دو. کیا کر دو؟ ناپنا چھوڑ دو، تولنا چھوڑ دو. یقین کرو کہ بڑھ رہا ہے. کیا بڑھ رہا ہے؟ اپنا کام کرو. شکر روح اس کے اندر موجود ہے. کھلاؤ پلاؤ، نہاؤ اٹھاؤ بیٹاؤ، جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس طرح سب کچھ کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے. انشاءاللہ آگے سب کچھ ہو رہا ہے انشاءاللہ اس سطح پہ پہنچ جائے گے انشاءاللہ. پھر انشاءاللہ فرشتے بھی نظر آئیں گے. کیا نظر آئیں گے بھائی؟ لیکن جلدی نہ کرنا 4 مہینے والوں، کوئی پگڑی باندھ کر کے نظر نہیں آ رہے. کیا اب نے فرمایا صحابہ کرام کو فرشتے نظر آ گئے تھے 15 سال کے بعد. کب نظر آئے تھے؟ عمومی طور پر. ایک دکھ تو پہلے بھی تھا. کب تھا؟ میدان بدر میں. 13 سال یہ سب کچھ کرتے مکہ مکرمہ میں. ایمان، اخلاص، اللہ کا دھیان، یہی باتیں ہو رہی، باقی احکامات نہیں ہیں. اور 2 سال ہو گئے مدینہ منورہ میں. ہجرت کے دوسری سال پھر رمضان شریف میں ہوئے بدر. پھر سر کے آنکھوں سے نظر آ رہے ہیں کہ فرشتے اتر رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھ رہے کہ یہاں ہاتھ ہل رہا ہے، وہاں فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سر کو کاٹ رہے ہیں. لکڑی دے دی، تلوار بن گئی. کیا بن گئی؟ یہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. تو اللہ مجھے بھی توفیق نصیب فرما دے. آپ کو بھی نیت ہے انشاءاللہ بھائی. یہ بنیادی 2 باتیں، کلمہ، نماز. جب یہ آ جائے گا انشاءاللہ پھر آگے پورا دین انشاءاللہ آ جائے گا. پھر یہ مشین ہر جگہ صحیح استعمال ہوگا، مصلی کے اوپر بھی اور تخت کے اوپر بھی. یہ نہ ہوگا کہ مصلی کے اوپر تو پیغمبر کی امتی ہے، نماز سنت کے مطابق، وہ کاروبار یہ کیا ہے؟ کاروبار میں یہودی اصول پر ہے. ہر جگہ صحیح استعمال ہونے کا نام دین ہے. تو میں نیت کرتا ہوں، آپ سب نیت کرو انشاءاللہ. وہ خطرہ لگ رہا ہے کہ جب یہ سب کچھ کریں گے تو ہم تو پیسوں کے پیچھے پڑے ہوئے، پھر مال کمانا تو نہیں ہوگا. مال کے بغیر زندگی کیسے بنی؟ تو حضرت نے فرمایا، میں 1-2 جملے عرض کر دیتا ہوں، وقت کم ہے. حضرت فرمایا کہ جس کو اس طرح چلنا آ گیا اور چلتے چلتے انشاءاللہ پورا دیندار بن جائے. کیا بن جائے؟ جزوی دیندار نہیں ہوتے چندہ دینے والے. 1-2 باتیں ہو گئی، شکل سے تو بڑا بزرگ نظر آ رہا ہے، اندر دیکھو تو سارا معاملہ خراب ہے. کیا جو اس طرح بن جائے گا تو اللہ پاک ان خوش قسمتوں کو مال دیں گے بارش کی طرح. مال دیں گے اللہ. کون دیں گے؟ کس طرح؟ بارش حلال ہے یا حرام ہے؟ بولو بھائی، کوئی شبہ ہو سکتا ہے اس کے حرام ہونے کا؟ اور بارش کے پانی پاک ہے یا نہ پاک ہے؟ کوئی شک والا ہو تو اور بات ہے. کوئی پاک پانی، اس سے پاک پانی اور کو کیا ملے گا؟ تو اللہ مال دیں گے پاکیزہ حلال بارش کی طرح. اچھا بارش جب ہوتا ہے تو آپ کے علاقے میں آپ گنتی کرتے ہیں نا، 15 کروڑ سے زیادہ تو نہیں ہوتا ہے نا، 50 کروڑ ہوتا ہے نا، وہ گنتی کرتے ہو. بارش کے قطرے کتنے ہوتے ہیں؟ کسی کے باپ کے ہے کہ کس کو شمار کر لو. اللہ مال اس طرح دیں گے بارش کی طرح. اور جن کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں نا کہ کرسی مل جائے، پلاسٹک کی مل جائے، منصب مل جائے، اختیار مل جائے، وہ کیا ہوتا ہے؟ نہ ملے تو پھر حکومت والوں کے ساتھ جوڑ بیٹھا دو. زمین مل جائے، زمین والوں کے ساتھ بیٹھا دو. اسلحہ مل جائے، نہیں تو اسلحہ والوں کے ساتھ. حضرت نے فرمایا کہ اگر دیندار بن جاؤ گے تو مال اللہ دیں گے بارش کی طرح، اور دنیا کی بنی ہوئی شکلوں کو اللہ آپ کو دیں گے اور آپ کے پاؤں میں رکھ دیں گے زمین کی طرح. کس کی طرح؟ مسجد میں تو زمین کے اوپر چلتے ہیں نا، جب باہر نکلے پھر زمین ہمارے سر پر ہوتا ہے. کہاں ہوتا ہے بھائی؟ ہر جگہ زمین کہاں ہوتا ہے؟ بولو بھائی، ہمارے پیروں میں. یہ سارے نقشوں کو اللہ اس طرح رکھے.
اور جس کا یہ ہو گیا کہ اللہ نے اس کو مال دیا بارش کی طرح، پاکیزہ مال ہے، حساب ہی نہیں اس کا، اور سارے نقشوں کو اللہ نے مسخر کر کے تابع کر دیا، تو کیا باقی رہ گیا؟ مجھے بتا دو نا۔ اب تو یہ کہ بھائی دعا کرو بس اللہ کی رحمت چاہیے، کیا چاہیے؟ تو تیسری بار حضرت نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت آئے گی ہواؤں کی طرح۔ کس کی طرح آئے گی؟ اس کے لیے کون تیار ہے؟ ہاتھ اٹھانے سے ہو جائے گا؟ اس کے لیے ہے کہ بھائی ہم نیت کر لے کہ 4 مہینے جن کے نہیں لگے ہوئے، سال جس کا نہیں لگا ہوا ہے، یکسوئی کے ساتھ سب کو چھوڑ کر کے، رابطے ختم کر کے، مسجد میں اعمال مسجد میں 16 گھنٹے لگائے، اور سونا بقدر حاجت 6 گھنٹے، کھانا پینا بقدر حاجت، دل دماغ اس میں نہ ہو، دل دماغ کیا ہو؟ 10 بکار دل بیار۔ اس طرح 4 مہینے 1 سال لگا کے، تاکہ مجھے آپ کو داخلہ مل جائے۔ تو جن کے ابھی تک 4 مہینے نہیں لگے، سال نہیں لگا ہوا ہے، چلی کے لیے آئے، شبی جمعہ کے لیے آئے، روزہ کے لیے آئے، وہ اللہ کے نام پہ کڑے ہو کر ہمت کر لے کہ انشاءاللہ اس طرح 4 مہینے لگا کے جائیں گے، سے پہلے نہیں جائیں گے انشاءاللہ۔ کڑے ہو، جزاکم اللہ خیر۔ کون کون تیار ہے؟ سب کڑے ہو، جن کے ابھی 4 مہینے نہیں لگے ہوئے اس طرح، وہ سب کڑے ہو جائے۔ کس طرح 4 مہینے لگائیں گے؟ سال جن کا سال نہیں لگا ہوا اس طرح، وہ کڑے ہو کے لکھوا دیں۔ اٹھ کے جانا نہیں بھائی، ذرا سن لو، وہ خطرناک چیز ہے۔ اللہ قبول فرما دے، اللہ آسان فرما دے، اللہ ترقی نصیب فرما دے۔ یہ بتاؤ کڑے ہونے والے، کڑا ہونا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہے نا بھائی، اور بیٹھنا سب اللہ کے لیے بیٹھ جائے۔ جس اللہ کے لیے کڑا ہونا تو اس اللہ کے لیے بیٹھنا۔ یہ جو چلے جاتے ہیں یہ بہت خطرناک ہے بھائی، اس وقت تشکیل کے وقت اڑ کے جانا، یہ شکل خطرناک ہے کہ سمعنا و عصینا، بالکل نافرمانی کی شکل ہے، حقیقت تو نہیں ہے۔ اس سے اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ بیٹھ جاؤ، شکل وہ بناؤ کہ سمعنا و اطعنا۔ ایک بھائی نے مجھے کہا کہ آپ لوگ باتیں بہت اچھے باتیں کرتے ہو، یہ اٹھانا بیٹھانا نہ ہو تو اچھا ہے۔ میں نے کہا اچھا اپنے دین کو سمجھا ہے کہ ہاں میں سمجھو، کتابیں پڑھ چکا ہوں، پروفیسر ہوں کیا ہوں۔ میں نے کہا نماز بھی آپ نے سیکھی کہ ہاں۔ میں نے کہا نماز میں کیا کرتے ہو؟ کہ کیا نماز پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا نماز نہیں پڑھتے ہو، نماز میں کیا کرتے ہو؟ سب سے پہلے آپ سے کہا جاتا ہے کہ ہاتھ اٹھاؤ، تو آپ اٹھاتے کہ ہاں اٹھاتا ہوں۔ میں نے کہتے کہتے نیچے کرو، پھر نیچے کرتے کہ ہاں، پھر کہتے کہ باندھو، کہ باندھتے ہو کہ نہیں، کہتے کھول دو کھول دو، پھر کہتے رکوع میں جاؤ، کہ جاتے ہو کہ ہاں، کہتے اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ۔ میں نے کہا اٹھنا نہیں تو پھر کیا کرو گے؟ آنکھیں بند کر کے پڑھ رہے، کیا پڑھ رہے؟ یہ تو ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ دین کہاں ہے؟ دین تو سکول کے اندر نہیں ہوتا ہے، بلڈنگ میں تو نہیں ہوتا ہے۔ دین کا تعلق اس مشین کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ جس طرح 5 منٹ کے لیے اس مشین کا صحیح استعمال ہونا نماز ہے، اس طرح 24 گھنٹے اس مشین کا استعمال ہونے کا نام دین ہے۔ اب وہ حضرات جن کے 4 مہینے پہلے لگ چکے ہیں، اب الحمدللہ داخلہ مل گیا، ان کا جی لگ گیا ہے، یہ ہمت کر کے کھڑے ہو جائے کہ انشاءاللہ ہم جائیں گے ملک میں 7 مہینے اور 1 سال کے لیے ملک کے اندر جو ہے، ہمت کر کے کھڑے ہو جزاکم اللہ خیر۔ اور جن کے 4 مہینے سال نہیں لگا ہوا ہے، یہ بھی نیت کر سکتے کہ 3 سال کے بعد ہم بھی جائیں گے انشاءاللہ، کرتے کرتے انشاءاللہ۔ اب جو بیٹھ گیا ان سے پوچھو، مجھے 2 قسم کا معلوم ہے، تیسرا قسم مجھے معلوم نہیں ہے۔ چلو اللہ ہمیں ہم کو سمجھ دے دے، اللہ قبول فرما دے، اللہ آسان فرما۔ تشریف رکھے انشاءاللہ، تشریف رکھے۔ اٹھنا کس کے لیے بھائی، اور بیٹھنا تو جلدی تشریف رکھے بھائی، بیٹھنے میں سستی ہو رہی ہے۔ اچھا، اب تیسرا تقاضا کیا ہے کہ اپنی زندگی کا ترتیب بنا دے، اور ترتیب اس لیے بنا دے کہ اصل پہ پہنچ جائے۔ یہ اصل نہیں ہے، اصل یہ ہوتا ہے کہ درمیان میں سے یہ ختم ہو جائے کہ بھئی 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے 4 مہینے۔ جس طرح دکاندار دکان کے لیے، کس کے لیے؟ زمیندار زمین کے لیے، اللہ مسلمان کیا؟ اللہ کے دین کے لیے۔ اس میں کوئی بہانہ نہ ہو کہ تقاضے ہیں، کیا ہے بھائی؟ اس تک پہنچنے کے لیے ایک دفعہ 4 مہینے اس طرح لگا دیں، پھر مقام پہ جا کر کے انشاءاللہ مقامی جماعت بنا دیں۔ یہ 5 اعمال پابندی کے ساتھ، سب سے پہلے 2 گشتیں، پھر 2 تعلیمیں، پھر مہینے کی 3 دن 72 گھنٹے والے، پھر چوتھا عمل مسجد کی آبادی کم سے کم 2.5 گھنٹے کا عنوان ہے، آخری عمل ہے مختصر مشورہ، زیادہ لمبا نہ، اور انفرادی دعوت، تعلیم، ذکر، تلاوت، اور 4 مہینے اللہ کے راستے میں نقل و حرکت میں 16 گھنٹے ان اعمال میں لگانا ہے۔ جو اس کے لیے تیار ہے ہاتھ سے اشارہ کر لے، کون کون ہے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اب کیا کریں گے انشاءاللہ؟ ایک دفعہ فجر کے بیان کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا کریں گے، سب خاموش تھے۔ ایک بھائی نے کہا اشراق پڑھ کے ناشتہ کر کے سو جائیں گے۔ میں نے کہا ہاتھ اٹھانا اس کے لیے تو کوئی کھیل رہے تھے، یہ ہے کہ جو ہم نے سنا جا کے شروع کریں، یہ نماز کی تیاری ہے۔
باقی کھانا پینا جو ہے وہ تو حاجت کی چیز ہے، وہ اس کے لیے اوقات نہ ہو، وہ اس طرح کرتے رہے کہ اس میں فرق نہ پڑے. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھائی. تو آپ سب سے درخواست ہے کہ کھڑے ہو کے شور نہ ہو. شور اس لیے ہوتا ہے کہ ہم بولتے ہیں، بولنا نہیں ہے. جب بیٹھ جائے انشاءاللہ پھر باتیں شروع کرے، یا جو مسجد کے وہ حدود سے نکل جائے. اب جا کر کے بھی جو سنا ہے اب بسم اللہ کر کے اس کو سیکھنے کے لیے دعوت دینا، سننا، پہ کرنا، نمازوں میں اس طرح چلنا. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ بھی نیت کرو. سبحان اللہ و بحمدہ. السلام علیکم. جی ہاں کون سر کیا کوئی چلے کتنے رش کج پہ ہے.